بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ نمبر 7، المصنفات فی رجال بلاد مخصوص۔ کتب رجال میں سے ساتویں نمبر پر وہ کتابیں ہیں جو مخصوص شہروں کے رجال پر لکھی گئی ہیں۔ هذا النوع من المصنفات التزم فيه مؤلف ترجمة رجال العلم والفکر ومشاہیر الرجال من الشعراء والادباء والریاضیین وغیرهم في بلدة أو مدينة بعيد، سواء كان من أهلها الأصليين أو من وفد إليها وأقام فيها۔ یہ قسم ان تصنیفات میں سے ہے جن کے مصنفین نے اس بات کا التزام کیا کہ علم و فکر رکھنے والے افراد اور شعراء اور ادباء میں سے جو معروف ہیں، اسی طرح میں ریاضی کے جو ماہرین ہیں، جو کسی بستی یا شہر میں رہنے والے ہیں، برابر ہے کہ وہ اصلی باشندے ہوں یا وہ وہاں وارد ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کی، یعنی باہر سے آئے اور وہاں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ ووجہوا عنایتہم بالدرجۃ الاولی لتراجم رجال الحدیث، وکان لتراجم محدثین ورجال الحدیث فی هذا الکتب الحظ الاکبر۔ ان مصنفات میں سب سے زیادہ توجہ جو دی گئی ہے وہ حدیث کے رجال کے تراجم پر دی گئی ہے۔ بس رجال محدثین کے تراجم اور رجال الحدیث کے تراجم ان کتب میں، یعنی وہ کتابیں جو شہروں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں رجال الحدیث اور محدثین کے تراجم جو ہے وہ اس کا ایک وافر اور بڑا حصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اذا تعتبر مرجعا من المراجع فی تاریخ الرجال ومعرفت القبول منهم او الضعیف۔ لہذا یہ کتب تاریخ رجال، ان کے قبول اور ضعیف کو جاننے کے لیے اہم ترین مراجع کے طور پر معتبر مانی گئی ہیں اور انہیں معتبر شمار کیا گیا۔ وقد صنفت کتب کثیرۃ فی ھذا، ان مختلف شہروں کے رجال کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وسأقتصر على ذکر ما طُبع منها باختصار، لیکن میں اکتفا کروں گا صرف ان کتابوں پر جو طبع ہو چکی ہیں اختصار کے پیش نظر، یعنی اختصار کے طور پر چند کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں ان کو بیان کریں۔ نمبر 1، تاریخ واسط۔ واسط شہر ہے، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے، تاریخ واسط۔ یہ الحسن اسلم ابن سہل المشہور بحشل الواسطی المتوفى 288 ہجری۔ یہ تاریخ واسط شہر عراق کا ہے،
اس شہر کی تاریخ کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ اسلم بن سہل اور مشہور ہے بحش الواسطی نام سے۔ دوسری کتاب ہے مختصر علماء افریقی جاتا و تونسا، صاحب الاصل ابو العرب محمد بن احمد القیروانی، المتوفى 333، وقد اختصرہ ابو عمر احمد بن محمد المعافری التلمنکی، 426 ہجری۔ دوسری کتاب جو ہے وہ علماء افریقہ اور تیونس کے طبقات کے اختصار کے طور پر ہے، یہ مختصر ہے۔ اس اصل کتاب کو ابو العرب محمد بن احمد کیروانی نے لکھا، جن کا سن وفات 333 ہے۔ اس کا خلاصہ تیار کیا ابو عمر احمد بن محمد المعافری المنکی، سن وفات 426 ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے تاریخ الرقہ، یہ بھی شہر ہے عراق کا، محمد بن سعید القشیری، تاریخ رقہ کے بارے میں محمد بن سعید القشیری نے لکھا، یہ کتاب ہے تاریخ رقہ، 329 ہجری کا بھی سن۔ یہ کتاب داریہ، تاریخ داریہ، یہ ابھی عبد الجبار بن عبداللہ الخوانی الدارانی، المتوفى 370 ہجری۔ اس کے بعد ہے جی ذکر و اخبار اصبہان، یہ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی کا، امام ابو نعیم اصبہانی کی ہے۔ اصبہان کے افراد کے بارے میں، رجال کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ 430 ہجری امام ابو نعیم اصبہانی کا سن وفات۔ پھر جی نمبر اگلا نمبر ہے جی تاریخ جرجان، یہ ابی قاسم حمزہ بن یوسف السہمی، 427 ہجری۔ اس کے بعد مشہور و معروف کتاب ہے تاریخ بغداد، یہ احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، 463 ہجری۔ یہ کتابیں جو ہیں وہ مختلف اور مخصوص شہروں کے رجال کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ اکثر هذه الكتب مرتب علی حروف المعجم، ان میں سے اکثر کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی گئی، یعنی ان میں اسماء کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے۔ ہمارا رجال الحدیث کے بارے میں جو کتابیں تھیں وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ 7 قسم کی کتابیں ہم نے اس میں فصل میں ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک دفعہ ان کو اختصار کے ساتھ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم آگے نئے سبق کی طرف چلیں گے۔ یہ ہے یہاں پر ان کتابوں کا تعارف ہوا تھا۔ اشہر انواع المصنفات فی الرجال، کہ رجال کے بارے میں مشہور ترین جو تصنیفات لکھی گئی ہیں ان کی انواع 7 ہیں۔ پہلی تھی معرفت صحابہ، دوسری طبقات کے بارے میں، تیسری روات الحدیث عامتاً، اور پھر مخصوص کتابوں کے بارے میں چوتھی، پھر سکہ پانچویں، اور پھر ضعیف چھٹی، اور یہ 7ویں جو ہے وہ مخصوص شہروں کے رجال کے بارے میں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آج کا جو تھا اس بارے میں، رجال کے بارے میں وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس سے آگے وہ نئی فصل ہے تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ الفصل الثالث مراحل دراست الاسانید، اب یہاں سے دراسہ اسانید کے مراحل شروع، تیسری فصل سند کے دراسے کے مراحل کے بارے میں۔ تمہید،
اب سب سے پہلے یہاں سے تمہید مانیں گے کہ دراسہ کن کتابوں کے لیے ہوگا کن کے لیے نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں جو گفتگو ہے وہ احادیث صحیحین کے بارے میں ہے کہ احادیث صحیحین بخاری و مسلم یا ان میں سے کوئی ایک، ان کے رجال کی ہم دراسہ نہیں کریں گے۔ صحیحین کی تمام روایتیں صحیح ہیں، لہذا ان کا دراسہ کرنا گویا سمندر کو ناپنے کے برابر ہے، اس لیے صحیحین کی روایتوں کا دراسہ نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں تمہید، ہونا کا بعض الاحادیث لسنا فی حاجت للبحث فی اسانید، یہاں پر کچھ حدیث ایسی ہیں یعنی کتب حدیث کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی اسانید کی ہم بحث کریں۔ وجہ لأن الجہابذۃ من ائمۃ الحدیث و نقاد، اس لیے کہ ماہرین حدیث اور نقاد جو ماہرین ہیں، جلیل القدر ائمہ ہیں، ناقدین حدیث ہیں، قد بحثوا فیہا بدقۃ و عنایۃ تامتین، انہوں نے نہایت باریک بینی اور نہایت توجہ کے ساتھ صحیحین کی روایتوں کی تحقیق کی ہے، مع ما كانوا علیہ من المہارت والاطلاع الواسع علی قواعد هذا الفن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس فن کے ماہر بھی تھے اور انہیں اطلاع وسیع بھی تھی اس فن کے قواعد پر، اور علل الحدیث غامدہ، نہایت باریک علتیں جو ہیں حدیث کی ان کی معرفت کی بھی انہیں مہارت حاصل تھی، لہٰذا ہم ان پر اعتبار کریں گے۔ لذا فقط کفینا معونۃ البحث فی الاحادیث التي بحث الائمۃ السابقون فیہا، لہذا ہم نے اس احادیث کے بحث کے معاملے میں ہم نے ان ائمہ سابقین کی بحث پر ہم نے اکتفا کیا۔ وَأُعْطُوا حُکْمَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، وَأَعْطُوا حُکْمَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، اور انہوں نے ان اسانید یعنی صحیحین کی اس اسانید اور متون کو حکم بھی لگا دیا۔ فلا حاجت اذن لإعادۃ البحث فیہا، لہذا ہمیں ان احادیث میں بحث کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ہم کریں گے تو کیسے ہوگا؟ سِرْنَا کَمَنْ یَکِیلُ الْبَحْرَ، یہ ایسے ہوگا جیسے کوئی سمندر کو ناپنا شروع کر دے۔ سمندر کو کون ناپ سکتا ہے؟ وَلَا هُوَ بِمُسْتَطِيعٍ وَلَا مُسْتَفِيدٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ایسا کرنا ممکن ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، لہذا صحیحین کے رجال اور اسانید کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَحَثَ الْأَئِمَّةُ السَّابِقُونَ فِي أَسَانِيدِهَا وَمُتُونِهَا أَيْضًا مِمَّا يَلِي، وہ حدیث جن کے بارے میں ائمہ سابقین نے ان کی اسانید کے بارے میں بحث کی ہے اور ان کے متون کے بارے میں بھی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ آ رہی ہے بخاری اور مسلم، یہ سارے فہرست ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے اسناد میں ہم بحث نہیں کریں گے، ان میں سارے فہرست الاحادیث ہی التی فی الصحیحین او احدہما، وہ حدیث جو صحیحین میں ہیں یعنی بخاری اور مسلم میں، او احدہما یا ان دو میں سے کسی ایک میں، اے صحیح بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کی روایتوں میں ان کی اسناد میں ہم بحث نہیں کریں۔ فقط التزم البخاری و مسلم رحمہ اللہ تعالی اخراج الحدیث الصحیح باسناد باسانید نظیفۃ، امام بخاری اور امام مسلم نے احادیث صحیحہ کو نہایت ہی نفیس اور عمدہ اسناد کے ساتھ انہیں تخریج کی، لا تحوی رجالا ضعفاء ولا متروکین،
لہذا امام بخاری کے اور امام مسلم کے جو رجال ہیں، وہ اسناد ہیں، وہ ضعیف راویوں سے اور متروک راویوں سے خالی ہیں. کما انہا خالیۃ من العلل القادحۃ الخفیہ، جیسا کہ صحیحین کی روایتیں جو ہیں، اسناد جو ہیں، وہ علل قادحہ خفیہ سے، پوشیدہ علتوں سے خالی ہیں. التی تقدح کی صحت الحدیث، وہ علتیں جو حدیث کی صحت کو داغدار کر دیتی ہیں، اسے ضعیف کر دیتی ہیں. جیسے علت قادحہ سے خالی ہیں، ایسے ہی صحیحین کی روایات یعنی اسانید جو ہیں وہ ضعیف اور متروک راویوں سے خالی. ووجود الحدیث فی احد الصحیحین یکفی للحکم علی صحت. بس کسی حدیث کا صحیحین میں سے کسی ایک میں بھی پایا جانا، یہ کافی ہے کہ اس حدیث پر صحت حدیث کا حکم کیا جائے. یعنی صحت حدیث کے لیے صحیحین میں کسی روایت کا پایا جانا یہ کافی. فلا حاجت الی البحث فی اسنادہ، لہذا صحیحین کے حدیث کی بحث اسناد کی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اذ الغایت لأن الغایت من البحث فی الاسناد انما ہوا والوصول الى معرفت صحت الحدیث او عدم صحت. یہ کہ بحث کرنے، سند میں بحث کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے ذریعے صحت حدیث کی معرفت یا عدم صحت کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی. لہٰذا جب صحیحین کی روایتیں ساری ہی صحیح ہیں تو اس میں ان کی اسانید میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آگے فرماتے ہیں ولا تغتر بما يثيره بعض الناس باسم البحث العلمی او غیر ذلك من الشعارات في هذه الايام من انه يوجد بعض الاحاديث الضعيفة في الصحيحين او احدهما. فرمایا کہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ دھوکہ آپ کو جو ہے وہ یہ بعض لوگوں کا یہ انداز یا تحقیقی کام آپ کو یہ دھوکہ نہ دے. بحث علمی کے نام سے وہ کام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر نشانات سے، علامات سے ان ایام میں، زمانے میں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صحیحین میں بعض ضعیف حدیث پائی جاتی ہیں یا ان میں سے کسی ایک میں ضعیف حدیث. وَيَعْزُونَ ذَلِكَ إِلَى نَتِيجَةِ بَحْثِهِمُ الْعِلْمِ الَّذِي تُوصَلُ إِلَيْهِ حسب قواعد اصول الحدیث وعلوم. تو بس وہ اپنے تحقیق کا نتیجہ اس کو قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تک وہ پہنچے ہیں، یعنی اصول حدیث اور علوم حدیث کے قواعد کے اعتبار. او الی مخالفت تلک الحدیث للعقل، یا ان حدیث کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہے. یعنی یا تو اپنے علمی دھاگ بٹھانے کے لیے صحیحین کی روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یا پھر عقل کے مخالف جو حدیث آ جائے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، عقلی. او لتعالیم الطب، یا سائنسی علوم کے مخالف آ جائے. او قواعد بعض العلوم الکونیہ المسلمہ عندهم او غیر ذلك من التعلیلات، یا اسی طرح کائناتی علوم یعنی سائنسی علوم کے بعض مسلمہ اصولوں کے خلاف جو ہے وہ آ جائیں یا اس کے علاوہ دیگر تعارض آ جائے تو پر وہ اعتراضات کرتے ہیں. فہؤلاء، اب اس طرح کے لوگ جو نئی نئی تحقیقیں کرتے ہیں خصوصاً صحیحین کے بارے میں، شبہوں کو شبہات پھیلاتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. فہؤلاء اما اشخاص لهم المام بالحدیث وعلومہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں علوم حدیث اور علوم حدیث میں کسی قدر آشنائی حاصل ہے.
یہ ایسا کام اس لیے کرتے ہیں ارادو اظہار انفسہم، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بھی انہم علماء علماء کبار، علماء کبار عندہم القدرۃ المقدرۃ العلمیہ التي تمکنہم الذي تمکنہم من ان يتعقبوا ائمۃ الحدیث ویبینوا اخطاءهم، یہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علماء ہیں، اور انہیں یہ علمی قوت حاصل ہے کہ وہ ان بڑے بڑے ائمہ یعنی صحیحین اور بخاری و مسلم جیسے لوگوں کا تعاقب کریں اور ان کی خطاؤں کو بیان کریں۔ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ معمولی جو ہے وہ آشنائی ہوتی ہے حدیث اور علوم حدیث سے، جیسے البانی جیسے اشخاص ہو گئے کہ انہوں نے محض مطالعے کی بنیاد پر صحیحین پر جو ہے وہ رد کرنا شروع کر دیا اور صحیحین میں ضعیف حدیثیں نکالنا کہہ رہے ہیں۔ وَلِسَانُ حَالِ هَؤُلَاءِ كَمَا قَالَ الشاعر، ان کا حال ایسے ہے جیسے شاعر نے کہا۔ شاعر کہتا ہے وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ لَآتِي بِمَا تستطيعه الأوائل، کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں اگرچہ آخری زمانے میں آیا ہوں لیکن میں وہ کام کروں گا کہ جو پہلے بھی نہیں کر سکے، یعنی یہ وہ شاعر ہے کہ آخر زمانے میں آ کر ایسا انوکھا کام کروں گا جو پہلے بھی نہیں کر سکے۔ کہ آج کل کے دور کے جو نام نہاد محققین ہیں کہ جو صحیحین میں ضعیف روایتیں ڈھونڈتے ہیں اور تعقب کرتے ہیں، تو ان حال ایسے ہمارے یہاں وہ صداقت فریدی پایا جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ کو نام نہاد سنی کہلاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں۔ اب دوسری قسم ہے وہ اما اشخاص مستاجرون من قبل اعداء المسلمین اعداء الاسلام، دوسرے وہ اشخاص ہیں جو صحیحین کی روایتوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو دشمن کے پے رول پر ہیں، دشمن کی اجرت پر ہیں، دشمن انہیں فنڈنگ کر رہا ہے۔ فاکثر ہؤلاء لیس عندهم علم بالحدیث وعلومہ، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ ان کے پاس نہ حدیث کا علم ہے نہ علوم ہے، تو اس میں ہمارے مرزا دجال صاحب بھی شامل ہیں کہ زبیر علی زئی کے ترجمے پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے پہ تلے اور خود جو ہے وہ اس دجل میں پھنسے، اب مرزے سے دجال بن گئے۔ یہ وہ فنان اسلام کی طرف سے اجرت پر، یہ اجرتی مولوی تھے یا وائزین تھے جنہوں نے کافروں سے غیر مسلموں سے اجرت لے کر ایسے کام کیے، جبکہ حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث اور علوم حدیث کا علم نہیں ہوتا اکثر کیا۔ فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ بِمَا يَقُولُونَ ابتغاء القصب الحرام، یہ جو بھی کہتے ہیں وہ بس محض حرام کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَكْتُبُونَ مَا يَكْتُبُونَ مِنَ الْمَقَالَاتِ الْمُنَمَّقَةِ وَالْكُتُبِ ذَاتِ الْعَنَاوِينِ الْخَادِعَةِ، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے خوشنما مقالات تحریر کرتے ہیں اور ایسے زبردست عنوان قائم کرتے ہیں الخادعہ جو دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی نماز رفع الیدین کے بغیر اتنے سال نماز ہی نہیں ہوئی، ویتر نہیں ہوئی، فلاں فلاں، یہ نئے نئے اچھے عمدہ ٹاپک رکھ کر جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ الخادعہ التی ظاہرها فیہ الرحمہ، بظاہر اس میں اچھائی نظر آتی ہے، وباطنها من قبلہ العذاب، اور یہ آیت کا ایک ٹکڑا لیا کہ اس کے اندر گویا کہ عذاب اور ہلاکت۔ وَيَدَسُّونَ فِي
ثنایاہم من المسموم والافتراءات باسم خدمت السنہ، اور پھر درمیانے مقالات اور تحریرات ان میں ایسا زہر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور ایسے افتراعات کرتے ہیں اور اس کو خدمت سنت کا نام دیتے ہیں. وتخلیصها من الشوائب، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے شائبوں سے، مختلف قسم کے شبہات سے ہم نے اس کو خالص کر دیا، بچا دیا. لیکن فویل لہؤلاء ما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. فویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. یہ قرآن مجید آیت سے. فتارتن یسمون کتبہم باسم ادواء الادواء علی السنت المحمدیہ او دفاع عن الحدیث. کبھی یہ اپنی کتابوں کے نام سنت محمدیہ کی روشنی میں، جیسے نماز محمدی یا اس طرح کے ٹائٹل ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، یا دفاع حدیث کے عنوان سے یہ نام رکھتے ہیں کتابوں کے. باؤخرا یسمونہا، اور کبھی کتابوں کے نام رکھتے ہیں الادواء القرآنیہ فی اقتصاء الاحادیث الاسرائیلیہ و تطہیر البخاری منہا، قرآن کی روشنی میں اسرائیلی روایتوں کی جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں کا خاتمہ کرنا، انہیں جڑ سے اکھاڑنا، اور بخاری کو ان اسرائیلی روایتوں سے، یعنی کبھی کبھی یہ سوچا چھوڑتے ہیں کہ جی بخاری میں اسرائیلی روایتیں ہیں. وہی فی الحقیقت ظلمات بعضها فوق بعض، یہ حقیقت میں اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا ہے. نسأل اللہ العافیت و حسن العاقبہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت اور اچھا انجام کا وہ طلب کرتے. یہ صحیحین کے بارے میں آج ایک تمہیدی گفتگو کی کہ صحیحین کی روایات ہے وہ ساری صحیح ہیں، ان کی اسناد کا دراسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے کیا ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو معمولی جو ہے وہ علم حدیث رکھتے تھے، انہوں نے محض اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بہت بڑے امام ہیں اور صحیحین جیسے ائمہ پر بھی وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ تخریب کاری کی کہ صحیحین کی حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دینا شروع کیا. اور دوسرے وہ پے رول پر تھے، اجرتی جو ہے وہ لوگ تھے، انہوں نے اغیار اور اعداء مسلمین سے پیسے لے کر جو ہے وہ ان کو شبہات داخل کرنے کی کوشش کی، اور ان کا مقصد پیسے کمانا تھا. جی